اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ جو ہمیں اپنی کتاب ہدایت کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایسا نور ہے جو دلوں کو زندہ اور معاشروں کو سنوارتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی، ایک ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے گئے وہ عہد کا ذکر کیا، اور وہ کون سا عہد تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دینداری صرف عبادات نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج عمرے کریں، بے شک یہ فرض عبادات ہیں، لیکن ان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک پر یا حسن اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری دینداری میں شامل ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ہم بھی ان وعدوں کو نبھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَإِذْ اور جب آخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد، میثاق بولتے ہیں عہد کو، پختہ عہد کو، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا مگر، اللہ کی، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احسان کرو گے، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے، وقولوا اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور دو ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور ہو تم، موردون اعراض کرنے والے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کون سے وعدے اور کون سے عہد کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ احکام یاد دلا رہا ہے جن کا اس نے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے تھے اور قصداً جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس سے اعراض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہ حکم دیا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حکم جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا اور یہ عہد اللہ نے صرف ان سے لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی خاطر، اسی کام کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانبیاء میں، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت مطلب بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو،
سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور وہ یہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سا حق جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل اور تمام مخلوقات سے، وہ سب سے پہلا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یعنی کہ بحیثیت مسلمان اور ایک سب سے پہلا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے انسان کے اوپر کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے بعد مخلوق کو اور اس کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے۔ یعنی کہ پہلے اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں، میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہی، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا، پھر والدین کا حق آ گیا، اب اس کے بعد اگلا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ یتیموں کا، مسکینوں کا۔ یتیم کیا ہے؟ الیتامہ، یتیم کیا ہے؟ یتیم کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا باپ نہ ہو۔ اور مسکین، مساکین کیا ہے؟ مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور ان کے بارے میں ہم سورہ نساء کی آیت میں تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے، جن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان لانے کا، اپنے اوپر ایمان لانے کا ان کو عہد یاد دلا رہا ہے، ان کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ اور اس سے نرمی سے پیش آنے کا مطلب اور اچھے طریقے سے بات، اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بات وہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے وہ بات کریں جس سے کسی کا دل خوش ہو، جس کا دل خوش ہو جائے کہ اس سے کسی نے کون سی اچھی بات کر دی۔ آپ مجھے بتائیں سب سے اچھی بات کون سی ہوگی؟ سب سے اچھی بات قرآن کی بات ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت پیدا کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین امت ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین امت کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ میں آیت نمبر 110 ہے سورہ ال عمران کی، اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ وہ تم بہترین امت نکالی گئی لوگوں کے لیے، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب البتہ بہتر ان کے لیے ہے، بعض ان کے مومن ہیں اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایسے کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن زیادہ تر ان میں سے، بعض ان میں سے مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے فاسق ہیں۔
تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ بہترین بات ہم کون سی کر سکتے ہیں لوگوں سے. ہم لوگوں سے بہترین بات یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یعنی اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں اور آپ سوچتے رہیں وہ کون سی نیکی ہوگی جس کا میں بہت بڑی بات ہوگی تو میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ تم یہ کام کرو. نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لوگوں کو بارے میں بتائیں اور لوگوں کو بتانے سے پہلے خود پہ اس پہ عمل کریں. اس چیز سے خود کو روکیں پھر لوگوں کو بھی بتائیں. جیسے سب سے پہلے آپ خود نماز اگر پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، کزن بیٹھا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے گھر کا دوسرا فرد، آپ اس کو بولیں کہ آئے آپ بھی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہے کہ آؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھے اور اس کو پھر اپنے فتوے جاری کرنے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے خود نماز پڑھنی ہے اور ساتھ اس کو کہنا کہ آئے آپ بھی نماز پڑھیں. آپ کا وہ عمل جو اس آیت پر عمل ہے وہ مکمل ہو گیا. آپ نے نیکی کی بات کر دی، آپ نے اچھی بات کر دی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ جاتا ہے تو آپ کی اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کے ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی رستے پہ جا رہے یا گھر میں کوئی چیز کس نے کھائی، ریپر کھایا، چپس کھایا اور ریپر اس نے پھینک دیا زمین، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ یہ ریپر ڈسٹ بن میں ڈال دیں. آپ نے اس کو برے کام سے روک دیا کیونکہ صفائی بھی تو نصف ایمان ہے. یا کیلا کسی نے کھایا چھلکا پھینک دیا، کوئی فروٹ کھایا چھلکا پھینک دیا، تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کے اوپر سے گر جائے تو اس کو نقصان پہنچے جسمانی طور پر. تو آپ نے اس کو بولا کہ یہ آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں کیونکہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو آپ نے ایک برے کام سے اس کو روک دیا. آپ نے اچھائی سے بھی اس کو اچھائی کی بھی دعوت دی اور برائی سے روک دیا. کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس کو بولیں کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. آپ نے اس کو اچھائی کا کہا اور برائی سے روک دیا. تو دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کتنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ہم کسی کو کہیں تو ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں. تو آپ تو ہو ہی بہترین امت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ 110 آیت میں کہہ رہے ہیں سورہ ال عمران میں کہ آپ بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو. کیوں؟ آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ جو باقی امتیں آئی تھیں ان میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو حضرت عمر فاروق نے بھی کہا تھا نا کہ کیا تم بہترین امت بننا چاہتے ہو؟ تو اگر بہترین امت بننا چاہتے ہو تو اس کو یہ سب سے پہلے تم کو یہ کام کرنا ہوگا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا. یہی اصل بنیاد ہے. اور نیکی کا حکم کیسے دینا اور برائی سے کیسے روکنا ہے؟ اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے. آپ نے اس کو تانے نہیں دینے ہیں، آپ نے اس کو پچھلی باتیں یاد نہیں دلانی ہے. آپ نے اس طرح سے اس کو نہیں روکنا ہے بھری محفل میں کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین پھیلایا تھا تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا تھا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا اور تب وہ آپ کی طرف آئے تھے. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی سے پیش آنا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے اور درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یعنی آپ اخلاق سے کسی سے بات کرو گے تو آپ سمجھو کہ آپ وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو اور کرنے کا کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی پیش آؤ. یعنی آپ کو سوچتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے، میں نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اپنے بھائی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو آپ کی وہی بہت بڑی نیکی ہے. یعنی پہلے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے احسان کرو اور اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو. احسان بھی کرو، بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائے. پھر اللہ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بولا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر یتیموں مسکینوں کا خیال رکھو، پھر لوگوں سے اچھی بات کرو اور حسن اخلاق سے پیش آؤ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ہے. یعنی جو ہمارے دین میں فرض عبادات ہے نماز اور زکوٰۃ وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتائی ہے، پہلے آپ کو کہا ہے اچھی بات کرو، یعنی کہ حسن اخلاق سے بات کرو.
اب آپ سوچیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات جو فرض ہے، جو پہلا سوال ہی قبر میں نماز کا ہوگا، اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ پس پش ڈال دیا ان سب باتوں کو۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پہ کار بند رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں، اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہاری لونڈی اور غلام ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہر تکبر کرنے والا فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی بھی امت عمل پیرا نہ ہو سکے۔ الحمدللہ ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسی امت میں لوگ ہیں جو ابھی بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ہم نے یہ سب کوالٹیز اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے۔ اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہم پریکٹیکل میں اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو عملی کام کرنا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اب اس سے عملی طور پہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس پہ سے عمل کیا کرنا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، شرک سے بچنا ہے اور خالص توحید اختیار کرنا ایمان کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کی بندگی خالص کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں والدین کا مقام انتہائی بلند ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رشتے دار، خاندان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا صلہ رحمی اللہ کو بہت پسند ہے، اور رشتہ توڑنا معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ رشتہ توڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کا آ گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنی ہے۔ اسلام ایک ہمدرد معاشرہ بنانا چاہتا ہے، کمزور محتاج افراد کی مدد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ پھر لوگوں سے نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو، ایسی بات کرو، اچھے الفاظ جو دل جیت لیتے ہیں دوسرے کا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سختی نہیں بلکہ نرمی سے بات کرو۔ پھر ہے نماز قائم کرنا ہے، نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے، یہ روحانی سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور معاشی توازن قائم کرتی ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، احسان نہیں ہے آپ کا ان پر، یہ حق ہے جو ہم نے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ان کو دینا ہے، اور وعدہ کر کے نہ توڑنا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدے کیے مگر پورے نہ کیے، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھائیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات نہیں بلکہ ایک مکمل اخلاقی اور سماجی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ صرف اپنے بھائی سے بھی اچھے طریقے سے صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، تو سمجھے آپ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔